حد کرتے ہیں بھائی صاحب، آپ بھی اگر بچی نے ضد کر ہی لی تھی تو جانے دیتے۔ ویسے بھی سائیں بچہ تو تھا نہیں جو ضد لگا کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں آپ کو سب بچوں میں برابری کرنا کب آئے گی۔ بھابھی سائیں بھی ضد کر رہا تھا تو میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ فاروق صاحب سے کوئی بات نہ بن پائی۔ بچی کو ڈانٹ سکتے مگر آپ نے سائم کو سمجھانا گوارا نہیں کیا۔ سمیہ بیگم نے سر جھٹکا، بھابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری بچی کا خیال رکھے گا۔ یہ خیال رکھا، ہم نے کبھی اس کی آنکھیں نم تک نہیں ہونے دی اور آپ لوگوں نے اسے کتنی شدت سے رلا دیا۔ معذرت چاہتا ہوں بھابھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سمیہ بیگم کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے فاروق صاحب نے کہا، کہیں نہ کہیں انہیں بھی اپنے صحت اور لہجے کا افسوس تھا۔ آئندہ تو تب ہوگا نا جب ہم اسے یہاں چھوڑیں گے۔ میں اسے آبا کے گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اب سے یہ بھی فضا کے ساتھ وہیں رہے گی۔ نہیں سمیہ، اس کی ضرورت نہیں، غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں ہوگا۔ خالدہ بیگم جلدی سے بولی، مبادہ وہ واقعی اسے نہ لے جائیں۔ میرے لیے میشا اور فضا میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں رہا۔ دونوں ہی کی تکلیف میری بے چینی کا سبب بنتی ہے۔ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ رات ہم نے کیسے کاٹی۔ میں امید کروں گا کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو۔ اگر آپ لوگ نہیں رکھ سکتے تو بتا دیں، میں کوئی اور بندوبست کر لیتا ہوں، مگر دوبارہ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ جی بھائی صاحب، خالدہ بیگم سے کہا، زینی بیٹا تم مجھے اس گاڑی کا نام بتاؤ جس کی وجہ سے اتنا ہنگامہ ہوا ہے، شام تک وہ بھی آ جائے گی۔ بابا میرا موبائل بھی ٹوٹ گیا، کوئی نہیں بچہ، موبائل بھی آ جائے گا، فضو کے لیے بھی، اس کا بھی پرانا ہو گیا۔ ہاں ہاں، فضو کے لیے بھی لے آئیں گے۔ کیا لانا ہے بھائی میرے لیے؟ فضا لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اس ریل کو کس نے بتایا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں؟ صبح صبح ہی ٹپک پڑی وہ۔ ہیلو، یہ میرے ماما بابا ہیں جن پر تم نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ فضا نے ہارون صاحب سے ملتے ہوئے اسے چورایا۔ بالکل بھی نہیں، یہ میرے ماں بابا ہیں، بس غلطی سے غلط ایڈریس پر چلے گئے تھے۔ کیوں بابا؟ ہاں بھائی، ہم صرف اپنے بچے کے ماں بابا ہیں۔ ہارون صاحب نے اس سے بچکارا تسمے بہا کر ہمدردیاں بٹور دی ہو۔ ڈرامے باز عورت، ہاں تم بھی بہا لیا کرو۔ سمیہ، فضا بیٹا آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ بھائی صاحب آپ بھی آ جائیے۔ خالدہ بیگم ناشتے کے لیے بلانے آئے تو سب اٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ شام تک وہ اسے گاڑی اور موبائل دلا کر اور دونوں کو شاپنگ کروا کر واپس گاؤں چلے گئے۔ کیا سوچ رہی ہیں فاروق صاحب؟ روم میں تو خالدہ بیگم کو سوچوں میں گم دیکھا پوچھا، کچھ نہیں، بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ بچوں کو ٹھیک تو ہے؟ ہمیشہ سے یہی تو مسئلہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے منہ بنائے، کچھ بتائیے بھی، کیا حال ہوا کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا، آپ کو نہیں پتہ کیا ہوا؟ آپ یہ بچے ماں باپ کے زندہ سلامت ہونے کے باوجود رونے کے لیے دوسروں کا کندھا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جو جہاں پر دو ہیں وہ کسی بھی چیز کے لیے باپ کی بجائے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ کی بیٹی اپنی تکلیف بانٹنے کے لیے باپ کے بجائے 4 کوس دور بیٹھے چچا کو کالا ملاتی ہے۔ ماں کے بجائے چچے سے اپنے آنسو شیئر کرتی ہے، ضرورت کی چیزوں کے لیے چچا سے فرمائش کرتی ہے، چچی کے گلے لگ کر شکوے شکایتیں کرتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ میرا ڈوب مرنے کا دل چاہ رہا تھا جب وہ پورے حق سے سگی ماں کی بجائے چچی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے گاڑی چاہیے، جب وہ اس سے کے سینے سے لگی بیٹھی منہ بسو رہی تھی، اس سے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ وہ میرا حق تھا فاروق صاحب، میری جگہ تھی وہ، جو آپ کی صرف آپ کی وجہ سے میری اپنی سگی بیٹی نے کسی اور کو دے رکھی ہے۔ آپ کی وجہ سے وہ اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اپنی کوئی تکلیف کوئی پریشانی شیئر نہیں کرتے، اور اس کے لیے میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ خالدہ بیگم پھٹ پڑی، تو مجھ سے کہتی نا، میں دلوا دیتا، یوں ضد کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ پہلے کسی چیز کی کمی ہونے دی ہے انہیں؟ فاروق صاحب نے کہا، کیا کیا ہے آپ نے اولاد کے لیے آج تک؟ اگر انہیں تعلیم دی ہے یا کھانے پینے کو دی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا آپ نے۔ آپ کا فرض تھا کبھی انہیں بٹھا کر پوچھا کیا چل رہا ہے، ان کی زندگی میں کچھ چاہیے تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ حال بتا بتیجی کے لیے آپ کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، ان کی سب خبر ہوتی ہے آپ کو۔ آپ کی بیٹی ڈاکٹر دوسرے ہاسپٹل میں دھکے کھا رہی ہے، ارے آپ سے اتنا نہیں ہوگا کہ اسے ایک ہاسپٹل ہی بنوا دیتے؟ بہت پیسہ ہے نا آپ کے پاس؟ ارے آگ میں جھونکی ایسے پیسے کو جو اپنی ہی اولاد کے کام نہ آ سکے۔ اپنے دل میں ابائے برسوں کے لاوے کو وہ پھٹنے سے نہ روک سکی۔ میں نے کہا تھا اسے، اس نے منع کر دیا تو میں کیا کرتا؟ اس نے منع کر دیا اور آپ ہو گئے ایسے ہی فرما بردار۔ آپ نے سونیا سائن کی باری تو کبھی نہیں دکھائی، انہیں تو آپ زبردستی چیزیں دلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی ان دونوں میں سے کوئی ہوتا تو اب آپ کا ہاسپٹل بنوا کر دے چکے ہوتے۔ بن باپ کے بچے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تمہیں اور تمہارے بچوں کا ہر کیا ہار ہے ان سے۔ پہلے میشا اور اب تم صرف وہی نہیں، بن باپ کے بچے۔ اگر آپ دھیان دیں تو آپ کے بچے بھی آپ کے ہوتے ہوئے دوسروں میں باپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اور جہاں تک رہی
ہار کی بات ہو، اگر آپ شروع سے انصاف سے چلتے تو اس کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اب تک تو جو ہوا سو ہوا، اب میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گی۔ سائم کو آپ لے جانا شروع کرے، میرا بیٹا کوئی فالتو نہیں جو دن رات کام کرتا رہے، وہ مفت کی بیٹھ کر کھاتا رہے۔ آپ نے لاڈ اٹھوانے ہیں 100 بار اٹھائیے، مگر مجھ سے یا میرے بچوں سے کوئی توقع مت رکھی کہ آپ خود کہہ دیں بھابھی سے، یا پھر میں بات کر لوں گی۔ اور سونے کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھا اپنے گھر کی کریں، اس کی بھی تعلیم پوری ہونے میں چند ماہ ہی باقی ہے، رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ہم ولید کے لیے؟ رفت بھابھی سوچی کا بھی مت، میں ایسا کچھ ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کا بیٹا منہ بڑھ کر کہہ سکتا ہے کہ اس سے میری بیٹی نہیں پسند، تو میں بھلا اس کی بیٹی کو اپنی بہو کیوں کر بناؤں گی؟ ممکن نہیں ہے۔ اب آپ نے آج تو یہ بات کر دی، آئندہ مت کیجیے گا۔ خالدہ بیگم اس وقت روایتی دیورانی کے روم میں آ چکی تھی، پر اس نے ہرش کیا۔ میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ویسے بھی میں ولید کے لیے پیزا کو پسند کر چکے ہیں، اچھی اور سلجھی ہوئی بچی، ہم اسی ہفتے جا رہے ہیں گاؤں۔ رشتہ لکھو سہل لہجے میں کہتی اٹھ کے۔ فاروق صاحب تو ان کے رنگ ڈنگ دیکھ کر حیران تھے کہ کہاں نرم دل رکھنے والے شفیق سی خالدہ بیگم کے اتنا سہل رویہ اور نیا انداز، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جب باپ بات بچوں پائے تو ایک عورت صرف ماں ہوتی ہے، اس کے لیے ہر رشتے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اولاد ہوتی ہے۔ کیسی ہے مومانی جان؟ میشا سمائرہ کے ساتھ محت کی گڑائی ہوئی تھی، دونوں گھر میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، گلی چھوڑ کر ان کا گھر تھا۔ میں ٹھیک ہوں سمائرہ، تم کیسی ہو؟ اور یہ تو ڈاکٹر میشا ہے، تو یہ یہاں؟ رافعہ بیگم نے بیچاری مومانی جان، یہ حالدہ کی بیٹی ہمیشہ جو گاؤں میں رہتی ہے، او اچھا ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، کافی سال ہو گئے ہیں نہ ملے ہوئے، اس لیے پہچانا نہیں۔ ہاں بیٹا، انہوں نے اسے پاس بلایا، تمہیں شاید نہ یاد ہو مگر میں اور میری بیٹی گئی تھی تمہارے پاس چیک اپ کے لیے۔ اچھا، میشا نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اچانک کچھ یاد آنے پر چونکی۔ وہ ہاں یاد ہے، پتہ ہے میری بیٹی جب سے تم سے مل کر آئی ہے فین ہو گئی ہے، وہ تو پاگل ہی ہوئے جا رہی ہے، تمہیں یہاں دیکھا میں اسے بلواتی ہوں۔ انہوں نے ملازمت سے کہہ کر افق کو بلوایا۔ بٹ پلیزنٹ سرپرائز ڈاکٹر میشا، ہمارے گھر میں افق نہیں چاہیے، تو میشا کو بیٹھا دے کر اچھلی۔ صرف ڈاکٹر میشا نہیں، تمہاری کزن بھی ہے، حالدہ کی بیٹی رافعہ بیگم۔ اس کا جوش دیکھ کر مسکرائی۔ مائی گاڈ، آپ کہیں زینی تو نہیں؟ مجھے عیشا نے بتایا تھا۔ جی بالکل وہی۔ او گاڈ، آئی ایم شاکڈ، آپ کو مت ہے میں تو آپ کی پکی والی فین ہو گئی، یہ تو تمہاری ذرا نوازی ہے، بندے اس قابل کہاں؟ میشا نے سر کو ہم دیا تو وہ ہنسی۔ ارے محت بھائی یہاں آئیے نا، آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ محت باہر جا رہے تھے، کوفہ نے اسے آواز دی، ان سے مل گئی۔ یہ ڈاکٹر میشا ہے، وہی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ہے نا؟ سپر فنٹاسٹک۔ تو تم اس کی تعریف کر کر کے میرے کان کھا گئی تھی۔ آفت تمہیں کیوٹ لگتی تھی، یہ بٹاہا تمہیں سپر فنٹاسٹک لگ رہا ہے۔ محت نے اسے گورا۔ او تو تم اس نشئی کی بہن ہو؟ میشا بلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ تم مجھے نشئی کہہ رہی ہو؟ خود کیا ہو؟ منہ پھٹ بدتمیز، فساد کی جڑ، تو تم کیا ہو؟ انگلش کی دکان گانا گاتے ہو تو ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری بدروہیں مل کر چیخ رہی ہیں۔ ان تینوں کی موجودگی کو فراموش کیے بغیر وہ آپس میں لڑنا شروع ہو چکے تھے۔ افق آگے پڑے، کبھی محت کو دیکھتے تو کبھی میشا کو، جو بچوں کی طرح ایک دوسرے کی حامیاں گنوا رہے تھے۔ رافعہ بیگم بھی منہ پر ہاتھ کے ہونک بنی بیٹھی تھی۔ تم خود ایک چڑیل ہو نا، اس لیے تمہیں دوسرے لوگ بھی بدروہیں لگتے ہیں، اور تم خود کیا ہو نہ عقل نہ شکل، تم سے اچھے تو میرے ہاسپٹل میں وارڈ بوائے صفائی کرنے والے ہیں۔ اور تم کبھی خود کو دیکھا ہے؟ پنجابی کا پنڈورا باکس، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں ڈاکٹر کی ڈگری دی کس چاہلے جس نے تمہیں بزنس کی ڈگری دی؟ میشا نے ترکی بات ترکی جواب دیا، میں کسی دن تمہارا گلا دبا دوں گا، جیسے میں دبوا لوں گی نا۔ اور بس افق جی کیا ہو رہا ہے؟ کیسے بچوں کی طرح لڑ ہو؟ میرے ذہن میں جو آپ دونوں کو لے کر میچور اور ڈیسنٹ لوگوں کا ہاکا تھا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے یار۔ میرا میچور بائی اور ڈیسنٹ سے ڈاکٹر میشا حد ہے۔ ویسے افق کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں تو تمہارے بھائی کی غلطی ہے نا، یہی پہل کرتا ہے۔